بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 20 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 4، اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر چل رہی تھی اور آیت نمبر 165 چل رہی تھی، تو 165 نمبر آیت کا میں ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد والی آیتیں اور پھر انشاءاللہ اس رکوع کی مکمل تفسیر۔ تو یہ بات یہاں تک چل رہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ سے محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ولو، اور اگر، یَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یرا کا معنی دیکھنا، کئی بار گزر چکا ہے یہ لفظ، دیکھ لیں، الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ظالم لوگ جب دنیا میں عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ یہ بھی دیکھ لیں جو آگے آ رہا ہے۔ کیا دیکھ لیں؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت تمام کی تمام للہ، اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے۔ ولو جو ہے نا، لو بعض دفعہ تمنا کے لیے بھی آتا ہے، لو اگر ایسا ہو جائے، یعنی کاش ایسا ہو جائے، تو اس لیے اس آیت کا مفسرین جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں، کیا ہی خوب ہوتا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو کاش کا لفظ نہیں استعمال کرتے نا اپنے لیے، اللہ کی تمنا نہیں کاش ایسا ہو جائے، لیکن اللہ ہم سے ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں، انسانوں سے انسانوں کے محاورے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا انداز بیان وہی ہے جو ہم نارملی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو جو ہمارا انداز بیان ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی کہہ رہے، جیسے ہم کہتے ہیں یار کاش ایسا ہوتا کہ جب یہ کافر لوگ دنیا میں عذاب کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیتے، یعنی یہ بھی سمجھ لیتے یہ بات بھی کہ واقعی قوت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور واقعی اللہ شدید عذاب والا ہے، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کاش ایسا ہوتا، یعنی ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ تو یہ پورا کلام کا مطلب یہ نکلے گا۔ اب میں دوبارہ اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیا ہی خوب ہوتا کہ ظالم لوگ اگر دیکھ لیتے، دیکھنے کا مطلب سمجھ لیتے، یرا کا معنی سمجھنا بھی آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ یوں نہیں بلکہ یوں ہوگا، تو دیکھ نہیں رہے ہوتے آپ، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے، تو دیکھنا سمجھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ لوگ نا یہ ترجمے رٹ لیں، یعنی اس کی پریکٹس کر کے قرآن کی آیتوں میں، پھر آپ کو انشاءاللہ صحیح فائدہ ہوگا۔ یعنی قرآن کی آیتوں میں غور کر کے تکرار کریں، اس کا بار بار ریپیٹ کریں کہ یار اس کا یہ مفہوم ہے، تو اس سے آپ کو اس پہ قرآن پہ جو ہے نا خوب گرفت مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیا ہی خوب ہوتا کہ ظالم لوگ سمجھ لیتے۔ کب سمجھتے؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس وقت سمجھ لیتے۔ کیا سمجھ لیتے؟ آگے آ رہا ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ واقعی تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور واقعی اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ سمجھ لیتے کہ واقعی اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے، اور وہ شدید عذاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا، یہ تفسیر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ دنیا میں جب یہ لوگ عذاب دیکھتے ہیں نا تو عبرت کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو قدرتی حادثہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے نا تو بہت اچھا ہو کہ یہ دنیا کے عذاب کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ اللہ بڑا شدید عذاب والا ہے، تو آخرت میں کیسا عذاب دے گا۔ تو اللہ کی قوت بہت سخت ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، کب؟ آخرت میں۔ دنیا کے عذاب کو دیکھ کر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں ایسا ہے تو آخرت میں کیسا ہوگا۔ تو اللہ شدید عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ شدید عذاب والا کب ہے؟ اذ کا معنی جب، یہ اس وقت ہوگا۔ تبرأ الذین اتبعوا، تبرأ کا معنی ہوتا ہے برات کرنا، کہتے ہیں نا اعلان برات، یہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں۔ یہ اس وقت اللہ شدید عذاب والا ہوگا جب وہ لوگ براءت کا اعلان کر دیں گے۔ اتبعوا، پیسو وائس، اتبعوا جن کی اتباع کی گئی تھی، جن کو فالو کیا گیا تھا، اتبع اکتسب کی طرح۔
اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا. اتبعا فالو کیا جانا، پیسو وائس ہے اکتسبا زوریبا کی طرح. تو اتبعوا براعت کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کو فالو کیا گیا، یعنی با اثر لوگ جن کے پیچھے عوام چلتی ہے، حکمران اور بڑے بڑے لوگ جن کے تحت جن کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ براعت کا اعلان کر دیں گے. من الذین اتبعوا ان لوگوں سے اعلان کر دیں گے اتبعوا جنہوں نے فالو کیا، یعنی اپنے ماتحتوں سے برات کا اعلان کر دیں گے بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں. اتبعوا جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا ان سے برات کا اعلان کر دیں گے. ورأوا العذاب اور یہ سب لوگ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. وتقطعت اور کٹ جائیں گے. قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹ ڈالنا، کہتے ہیں نا تعلق قطع کر دیا، قطع تعلق کو توڑ دینا. تو تقطعت باب تفاعل میں اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا. وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے ساتھ جو اسباب ہیں، سبب کہتے ہیں لنک کو، تعلق کو، ذریعے کو. تو یہ جو ذریعے تھے نا با اثر لوگوں کے اور ان کے ماتحتوں کے درمیان جو ایک لنک تھا، جو ایک رشتہ تھا، تو اس رشتے کو سبب سے تعبیر کیا گیا. یہ جو اسباب ہیں، جو ایک رشتے ہیں، یہ رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ بڑوں کو فالو کیا کرتے تھے اور چمچہ گیری کیا کرتے تھے اور انہی کی باتوں میں آ کے غلط باتیں کیا کرتے تھے اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا کرتے تھے صرف اس بیس پہ کہ ہمارے تعلقات قائم رہیں اور یہ بڑے ہمارے کام آئیں، تو قیامت کے دن جب سب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ جو بڑے جن کی آج آپ اتنی چمچہ گیری کر رہے ہیں، یہ بڑے قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے تعلق کا اظہار کریں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ نہیں کریں گے کہ چلو انہوں نے ہماری خاطر آج یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں دنیا میں خوش کرنے کی کوشش کی، تو چلو یار ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تو ہم تو جا رہے ہیں عذاب میں، لیکن ان کو کیوں لے کے جا رہا ہے، تو یہ تو ہماری وجہ سے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو غلط گائیڈ کیا تو ان کو بچا لے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ چمچہ گیری جو دنیا میں کی تھی اس کا کوئی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو رشتے آپس میں قائم تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن حسرت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے فالو کیا. وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی نا، جو چمچے بنے ہوئے تھے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن ہائے کاش ہمارے لیے ایک دفعہ کرہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تکرار اسی سے ہے نا، ایک چیز کو بار بار لوٹانا، ریپیٹ کرنا، ریوائز کرنا، تو کرہ اور تکرار. تو لو ان لنا کرتن کاش ہمارے لیے ایک دفعہ دنیا میں لوٹنا ہو جائے. فنتبرأ فا کا معنی تو نتبرأ ہم بھی برات کا اعلان کریں گے، منہم انہی ان کم بختوں سے، کما تبرؤ منا جیسے کہ، کما کا معنی جیسے کہ، تبرؤ یہ تبرہ کر رہے ہیں ہم سے، یعنی کاش ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہم چلے جائیں اور ہم نے جو چمچہ گیری کی انتہا کر دی تھی، ان کی غلامی کی ہم نے، اور انہی کی کہنے میں آ کے اسلام کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، ان بڑوں کو اپنا باپ بنا کے، اور آج کیسے آرام سے یہ اعلان برات کر رہے ہیں، تو کاش دنیا میں ایک دفعہ جائیں اور پھر ہم ان کو ان کی اوقات دکھائیں، اور ہم بھی دنیا میں جا کے ان سے برات کا اعلان کریں. جب ہم یہ بلائیں گے نا اپنے کاموں کے لیے، چمچہ گیری کے لیے، تو ہم اس وقت اعلان کریں بھائی تم کون ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم نے تو ساری زندگی ان کو مکھن لگانے میں اور ان کی خاطر ان کی جو ہے نا وہ چاپلوسی میں لگا دی، اور آج دیکھو یہ کمبخت کیسے برات کا اعلان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ دکھائے گا. ارا یری کا معنی دکھانا، کئی بار ہو چکا ہے یہ. اس طرح اللہ ان فالوورز کو، ان ماتحتوں کو دکھائے گا، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر حسرت بنا کے، یعنی ان کے اعمال جو ہے نا جو دنیا میں انہوں نے کیے ہیں، وہ اعمال کیا ہیں؟ اپنے بڑوں کو فالو کیا انہوں نے، تو اللہ ان کو حسرت بنا کے یہ اعمال دکھائے گا قیامت کے دن. حسرت کا مطلب افسوس کا سبب بنا کے، افسوس کریں گے کاش ہم نے ان بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی، ان میں جو ہمارے جن کو ہم فالو کرتے رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہے، کاش ہم نے بات نہ مانی ہوتی. تو یہ جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا ہے فالو کرنے کا، اس عمل کو اللہ افسوس بنا کے دکھائے گا اور قابل حسرت بنا کے دکھائے گا. وما هم بخارجین من النار اور یہ لوگ خروج کرنے والے نہیں ہوں گے آگ سے.
یعنی اس افسوس کا یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ چلو اب تمہیں ندامت ہو گئی تو چلو آگ سے نکلو. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, اسی آگ میں پڑے رہیں گے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا اور اس کی مختصر گرامر تھی. اب میں انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں. اس رکوع کو اللہ نے توحید کے دلائل سے, اپنے وجود کے دلائل سے شروع کیا. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, دن اور رات کے اختلاف میں, اور سمندر میں جو جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے لیے, تجارتی سفر ہوتا ہے, اور جو آسمان سے اللہ نے پانی برسایا اور اس پانی سے زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا مردہ ہونے کے بعد, اور پھر اس میں ہر طرح کے مخلوق پھیلا دی اللہ نے, اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں, اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل لٹکے ہوئے, ان تمام چیزوں میں لآیات, بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بہت سی نشانیاں ہیں. یہ لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. نشانیاں کے کیا مطلب؟ نشانی کہتے ہیں سائن کو, علامت کو. آپ جب کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک سائن ہوتا ہے, اس پہ اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہوتا ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے. کیونکہ اسپیڈ بریکر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو سائن نظر آتا ہے, سائن کو دیکھ کے آپ اپنی اسپیڈ کم کر لیتے ہو. تو یاد رکھیے سائن, علامت, نشانی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو چونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, اور جتنے ملحد ہیں, جتنے ایتھیسٹ ہیں, وہ جاہلوں کی طرح ایک ہی بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا, اور ثبوت سے ان کا مقصد ہے اللہ اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں. تو یہ جاہلوں والی باتیں ہیں. اللہ چونکہ اپنا جلوہ نہیں دکھاتا, اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے, لہذا اپنے وجود پر اللہ نے علامتیں رکھ دی ہیں اس کائنات میں. ان علامتوں سے عقل مند لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں. تبھی اللہ نے کیا فرمایا آخر میں, لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں, عقل سے کام لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی, یعنی عقل کے ذریعے آپ کسی تک پہنچیں. تو اسلام آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, عقل سے خدا ثابت نہیں ہوتا, حالانکہ عقل ہی سے خدا ثابت ہوتا ہے, خدا کا وجود, اگر آپ عقل سے کام لیں. تو یہ کیا مطلب؟ اب یہ کیسے علامتیں ہیں یہ جن سے ہمیں اللہ کے وجود کا اور اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی آسمانوں اور زمین کیسے پیدا ہو گئے. خلق السماوات والارض, یہ آسمان زمین پیدا کیسے ہو گئے, اور دن اور رات عدلتے بدلتے کیوں ہیں. رات لمبی, دن چھوٹا, پھر دن لمبے, رات چھوٹی. اس کائنات کے نظام میں جو اختلاف ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے ضروری ہے. تو اللہ نے دن اور رات میں اختلاف کر دیا جس سے موسم چینج ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہے نا, ان میں کیا خامی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ راتیں اور دن بہت لمبے ہوتے ہیں. لیکن اس فالٹ کو اس طرح سے دور کیا گیا کہ جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے نا, تو وہاں پھر دن نہیں رہتا, بلکہ پھر 6 مہینے لمبی رات آتی ہے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو 23 ڈگری جھکا دیا نا, اس کی وجہ سے دن اور رات میں اختلاف ہو رہا ہے. تو یہ پوری زمین سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے, پوری زمین. اگر یہ زمین ایک ہی جگہ پہ ہوتی اور دن اور رات پوری زمین پہ برابر ہوتے, تو جو نارتھ پول میں جہاں روشنی تھی وہاں ہمیشہ روشنی ہی رہتی 12 مہینے, اور جہاں اندھیرا تھا وہاں 12 مہینے اندھیرا ہی رہتا. بالکل ایسے ہے جیسے ہم جب تکے بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو مختلف زاویوں سے ہم بدلتے ہیں, بھائی یہاں سے بھی پکاؤ اس کو, یہاں سے بھی آگ لگنی چاہیے, پھر یوں پلٹ دیتے ہیں, پورے ایک تمیز سے ایک جو ہے نا ہمارے سامنے ایک بھنا ہوا گوشت سامنے آ جاتا ہے اور تکا بن کے آ جاتا ہے. تو اللہ نے بھی زمین کو نا ایسے گھماتے رہتے ہیں, دن اور رات بدلتے رہتے ہیں کہ بھئی زمین کا اب یہ والے حصے پہ سورج کی روشنی بہت پڑ چکی ہے, اب یہاں اس کو اندھیرا کرو اور ادھر روشنی ڈالو, ادھر دن لے آؤ ادھر رات, اور ادھر جو ہے نا رات کر دو. پوری زمین سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے. گلیشیئر پگھلتے ہیں اس سے, جب سورج کی روشنی پڑتی ہے زمین میں دریا اور چشمے جاری ہوتے ہیں. تو یہ دن اور رات میں اختلاف کا نظام خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, خود سے وجود میں نہیں آئی ہے, اور بنانے والا اکیلا ہے. کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کے رائے میں اختلاف ہوتا. کہیں بھی دنیا میں 2 سربراہ ایک ملک کے نہیں ہوتے, سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کو لے کر, نفع سے مراد تجارت ہے. سمندر کی تجارت, اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو ان کنٹریز کا آپس میں خشکی کے ذریعے جو لنک ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا. آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز کے ذریعے
بہت زیادہ کوانٹٹی میں مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانا یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے، اس پہ خرچہ بہت ہوتا ہے۔ تو سمندر کا پانی کیا کرتا ہے؟ جہاز، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز، سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جو سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں ہیں، یعنی سمندری جہاز کو اللہ نے پہاڑ سے تعبیر کیا، یہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ سمندر کا پانی جس کا کام ہے چیزوں کو ڈبونا، وہ اتنے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز کو اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس میں خرچہ بہت کم آتا ہے، اس سے لوگوں کو تجارت ملتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سمندر کی پشت پہ جہاز نہ چلتے تو تجارت بہت مہنگی ہو جاتی اور چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمام چیزیں، اسی طرح آسمان سے پانی برستا ہے۔ آپ دیکھیں زمین میں مردہ زمین ہے، نہ گھاس کا تنکا، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، کھود کے دیکھیں نہ آم نہ خربوزہ نہ تربوز، لیکن ادھر آسمان سے پانی برسا، پتہ نہیں کیا اللہ کا نظام وجود میں آتا ہے۔ وہ جو زمین کے اندر بیج پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک دم حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، وہ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بیج میں اللہ نے انسٹالیشن کی ہوئی ہے۔ آم کی گٹلی میں انسٹالیشن کی ہوئی ہے کہ اس کو مٹی، پانی، گوبر ملے گا تو ایک دم اس سے پودا اگنا شروع ہو جائے گا، اور پودا اگتے 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 درخت بنے گا، پھر درخت کے بعد پھول بنیں گے، پھر پھول کے بعد پھر پھل، اور جو گٹلی آپ نے زمین میں دفن کی تھی وہی گٹلی پھر دوبارہ آموں کے اندر آپ کو ایک گٹلی سے سینکڑوں گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے زمین کو زندہ کرنا۔ کیا زمین سے لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، یہ تمام پروسیس دیکھ کر بھی کوئی شخص ایمان نہ لے کر آئے اللہ کے وجود پر اور یہ کہے کہ یہ خود سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ بیج میں ایسے سافٹ ویئر خود سے انسٹال کبھی نہیں ہوتے کہ زمین میں ڈالو تو اس سے پودا نکلے۔ اور کمال کی بات ہے، میں مثال دیتا ہوں اکثر خربوزے کی، کہ آپ خربوزے کا بیج ڈالیں، اس سے بیل نکلے گی، پتے ہوں گے، ہوتے ہوتے بڑی ہوگی، پھر اس میں پھول نکلیں گے، اس پھول سے تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں گی، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر ایک پھل پیدا ہوگا، وہ پھر پورا خربوزہ، سینکڑوں خربوزے، پھر اس خربوزے کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں وہی بیج جو زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج ہوں گے، اور پھر اس بیج کو، ان میں سے ہر بیج کو دفن کریں گے تو یہ جو سائیکل ہے، یہ جو چکر ہے، یہ کیسا خوبصورت چکر ہے کہ وہی سرکل دوبارہ گھوم گھوم کے، اور لاکھوں سال ہو گئے اسی بیج سے بیل، بیل سے خربوزہ، خربوزے سے بیج، پھر بیج سے، تو یہ جو گھوم رہا ہے، دو گراریاں آپس میں فٹ نہیں ہو سکتی بھائی اس طریقے سے اتفاق سے۔ تو یہ خربوزے اور انار اور انگور اور کیلے اور ناشپاتیاں، ایک پورا پروسیس گھوم گھوم کے وہیں پر آ رہا ہے، یہ خود سے نہیں ہو سکتا بھائی۔ یہ دماغ جس کا بہت ہی پاگل ہوگا، جس کی کھوپڑی بالکل کام کرنا چھوڑ دے، وہ ایسی بکواسات، معذرت میں تھوڑی جذبات میں آ کے تھوڑی سی ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، یہ سب فضول قسم کی فضول بکواسات ہیں جو ایتھیس نے اور ملحد لوگوں نے معاشرے میں پھیلائی ہوئی ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے۔ اتفاق سے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کائنات میں نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اسی پانی سے، کیا کروڑہا قسم کے، اتفاق سے بنا ہوتا ایک جانور بن گیا ہوتا نا، اتنے پرندے، اتنے جانور، اتنے کیڑے، اتنی چیونٹیاں، دیمک، ہر قسم کی، من کل دابہ کا مطلب ہے ہر طرح کے مخلوقات پھیلا دی اس سمندر میں رہنے والی جو خشکی میں نہیں رہ سکتی، خشکی میں رہنے والی جو پانی میں نہیں رہ سکتی، پھر ایسی جو دونوں میں رہ سکتی ہیں، خشکی میں بھی پانی میں بھی، پھر دودھ پلانے والے جانور، انڈے دینے والے جانور، ہر طرح کے مخلوق، بکل خلق علیم، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ۔ فرمایا اور اسی طرح ہواؤں کا جو نظام ہے، آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ہوا کا جو نظام ہے نا، سسٹم، یہ بھی اندھا نظام نہیں ہے، بہت زبردست اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے، جس سے ہوا جو ہے نا ایک تناسب سے چلتی ہے، اور ایک تناسب سے اگر ہوا بے لگام ہو جائے تو نظام یہ پوری زمین ویسے ہی تباہ ہو جائے گی۔ اور جو بادلوں کا نظام ہے، یہ تمام چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریکوں کو ٹھہرا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی سارے کام تو اللہ کر رہا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ٹھہرا لیتے ہیں، جیسے ہندوؤں نے بتوں کو معبود بنا لیا، ان سے لو لگا لیتے ہیں،
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کو پکارنا شروع کر دیا. تو جتنے بھی مشرک ہیں, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, وہ آگ کے سامنے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کوئی چوہوں کی بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے, بندروں کو بھی معبود بنا لیا لوگوں نے, گائے کو ماتا بنا لیا اور معبود بنا لیا. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں اشد حبا للہ, وہ اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں سخت اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بناتے ہیں نا, ان کا معبود اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک ان کے کام بنتے رہیں. جہاں انہوں نے دیکھا کہ جو جھوٹا معبود ہے, جھوٹا بھگوان ہے, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے, وہ میرے کام نہیں کر رہا, تو یہ اسی کو لاتے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں سمندر کے طوفان میں, تو اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے, پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مشرک اپنے معبود کے ساتھ وفا نہیں کرتا, وہ معبود بدلتا بھی رہتا ہے کہ یار یہ والا معبود جو ہے نا, یہ والا بھگوان تو کام ہی نہیں کرنا میرے, تو چلو یہ 50 روپے والے سے کام نہیں ہو رہا, 100 روپے والے پہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. جبکہ ایمان والوں کا ایک معبود ہوتا ہے. اللہ اگر اللہ سے دعا مانگ کے دعا قبول ہو رہی ہے تو بھی وہی, دعا بظاہر اگر قبول نہیں ہو رہی اور آپ کے کام نہیں بن رہے تو بھی اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں, اور یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ اپنے معبودوں سے محبت میں ایسے شدید نہیں ہوتے جیسے ایمان والے اللہ سے. ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں چاہے آپ کے کام بن رہے ہوں یا نہ بن رہے ہوں, حالات سازگار ہوں یا حالات ناموافق ہوں, ہر صورت میں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں نا, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, یہ ظالم لوگ جب دنیا کے عذاب کو دیکھتے ہیں, دنیا میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے طوفان بھی آتے ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, تو کاش ایسا ہو, کیا ہی خوب ہو کہ جب یہ دنیا کے عذاب کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ قوت حقیقت میں اللہ کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ملحد لوگ ہیں نا, جب وہ زمین میں آفتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے, بس نیچر کہہ کے نا ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بھائی نیچر کا حصہ ہے, لیکن یہ نیچر بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے نا, تو یہ اللہ کی طاقت اور قوت کی بھی تو دلیل ہے, اور اس بات کی بھی تو کوئی دلیل ہے کہ یہ دنیا کو قرار نہیں ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہو, یعنی یہ کیا ہی خوب ہوگا کہ یہ ظالم لوگ جب دنیا کے عذاب کو دیکھا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. آج بھی دیکھیں یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے نا, اس نے یہ جو سائنس کی ایک لوگوں کے اوپر ایک جو ہے نا اس کے جادو سے متاثر ہوئے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور اب نہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے, اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, جہازوں کی کمپنیوں کو بٹھا دیا ہے اس نے, پورے ملکوں کا نظام الٹ کے رکھ دیا ہے اس نے. تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ بھائی ابھی بھی طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کتنی ہی ترقی کر لیں اللہ سے نہیں لڑ سکتے. تو عقل مند آدمی یہ سوچ کے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کہ میں جتنا بھی آگے نکل جاؤں بھائی اللہ سے آگے نہیں جا سکتا. اور احمق اور بیوقوف کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے اور جو ہے وہ اس کی انشاءاللہ بھی ویکسین ہو جائے گی تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ممکن ہے ویکسین ایجاد ہو جائے, یہ مسئلہ نہ رہے, لیکن عین ممکن ہے کوئی دوسرا مسئلہ اس سے بھی بڑا کھڑا ہو جائے. تو دنیا میں حادثات ہوتے رہیں گے, اور یہ حادثات ہونا اس کی علامت ہے ان القوت للہ جمیعا, کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے. آپ دنیا کے اسباب اور وسائل ضرور اختیار کریں ترقی کے, لیکن یہ مت بھول جائیں کہ آپ اللہ سے آگے نکل جائیں گے, ایسا نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. یعنی جو دنیا میں ایسا عذاب دیتا ہے تو آخرت میں کیسا ہوگا. پھر اللہ نے آخرت کا بیان کیا کہ اکثر گمراہی کا سبب عامۃ الناس کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذی اثر اور با اثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو با اثر لوگ ہیں نا, جن کو اللہ نے دولت زیادہ دی, سیاست کے میدان میں آ گئے ہیں, حکومت میں آ گئے ہیں, وہ عیاشی کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان میں کسی کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے, کوئی دولت کا لالچی ہوتا ہے, کوئی شہرت اور عزت کا بھوکا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بہت سے اصولوں پہ سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اس دولت کے لیے, کرسی کے لیے ظلم بھی کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ماتحت چھوٹے لوگ ہیں نا, جو عوام ہیں,
وہ ان کو پتہ ہے کہ ذی اثر اور با اثر تو یہ لوگ ہیں، تو ہم ان کو خوش رکھیں گے تو ہمیں بھی دنیاوی مفاد ملیں گے. تو دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیا میں ترقی کی خاطر یہ ماتحت لوگ ان ذی اثر لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر گمراہی کا سبب دنیا میں یہی چیز ہے. تو اسی لیے قرآن اس گمراہی کو بار بار فوکس کرتا ہے کہ کوئی باپ دادا کو فالو کر رہا ہے، خاندان کو، اور کوئی سیاسی لیڈروں کو فالو کر رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کرتے رہو، قیامت کے دن تم جو فالو کر رہے ہو نا، یہی چیز تم پر حسرت بنا کے پیش کی جائے گی، اور تم انگلیاں منہ میں رکھ کے چباؤ گے اپنے دانتوں کے نیچے، اور افسوس کرو گے کہ کاش ہم نے ان کی چمچا گیری نہ کی ہوتی. کیونکہ جن کی تم چمچا گیری کر رہے ہو، جن کو فالو کر رہے ہو، قیامت کے دن یہی سب سے پہلے تم سے اپنے رشتے کا انکار کریں گے اور تعلقات کا انکار کریں گے. یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس وقت یہ اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ شدید العذاب اس وقت ہے جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کو فالو کیا گیا تھا. کن سے برات کا اعلان کریں گے؟ ان سے اتبعوا جنہوں نے ان کو فالو کیا. برات کا مطلب ہوتا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ برات کا کیا معنی ہے. ابھی ایک دفعہ میں نے بیان میں کہیں برات کا لفظ استعمال کیا تو ایک صاحب کہتے ہیں برات تو وہ برات ہوتی ہے جو شادی بیاہ میں. تو یہ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی سے لا تعلقی کا اظہار. اب لا تعلقی بھی تھوڑا گاڑا لفظ ہے، یعنی یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں جانتے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں برات، براءت. فرمایا اپنے فرما برداروں سے، اپنے فالوور سے براءت کا اعلان کریں گے اور عذاب دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان رشتے منقطع ہو جائیں گے. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جو فالوورز ہیں، متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں چلے جائیں، اور دنیا میں جا کے دوبارہ وہی منظر قائم ہو جائے تو پھر دیکھو ہم تمہاری کیسی گت بناتے ہیں. ہم نے تو تمہارے چمچا گیری میں ساری زندگی لگا دی، اور آج جب مصیبت آئی ہے تو تم ایسے بن رہے ہو جیسے میں پہچانتے ہی نہیں ہو. تو وہ کہیں گے فنتبرأ منہم، ہم بھی ایسے ہی براءت کا اعلان کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے تم برات کا اعلان کر رہے ہو. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کے دکھائے گا، اور یہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی. اس رکوع سے ہمیں علمی اسباق کیا ملتے ہیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اس میں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں کہ کائنات میں غور کرنا چاہیے. دیکھیں کائنات میں دو طرح سے غور ہوتا ہے، ایک اس کائنات کی حقیقت کو پہچاننا جو سائنسدان غور کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کائنات پہ اس طرح سے غور کرنا کہ کائنات بنانے والے تک پہنچنا، اس کی محبت دل میں پیدا کرنا. تو قرآن ہمیں جس غور کا حکم دے رہا ہے وہ دوسرا والا غور ہے کہ اس کائنات میں غور کر کے بنانے والے تک پہنچو، اس سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، اور اس کا خوف دل میں پیدا کرو. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے فرمایا اس میں نشانی عقل مندوں کے لیے. تو یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جو ہے عقل کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، تو عقل ہی استعمال کریں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا. بے عقلی سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے ہی سمجھ میں آتا ہے اسلام. اور دیندار لوگ عقل مند ہوتے ہیں. اگر کوئی دیندار ہے اور عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، اس کا مطلب وہ دیندار ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے یہ ساری باتیں، احمقوں اور بے وقوفوں کے لیے تو قرآن خطاب ہی نہیں کرتا ان سے. اب آپ کہیں گے کہ پھر بے وقوف بیچارے کہاں جائیں؟ تو بے وقوفوں سے مراد ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے، وہ بے وقوف مراد ہے. اتنی عقل اللہ نے سب کو دی ہوتی ہے کہ وہ استعمال کریں تو آپ حق تک پہنچیں. تو اس لیے عقل کے استعمال کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. یہ دوسرے نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت. تو ہمیں تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم میں اور مخلوق کے حکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کی بات ماننی ہے. جہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں آپ مخلوق کی بات بھی مان سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہ رہا ہے، آپ بھی ایک مخلوق ہیں، آپ کا نفس بھی ایک مخلوق ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، کھانا کھا لیں آپ. لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے اور دن ہے تو اللہ نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کھانا کھانے سے. ایسے موقع پہ آپ نے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے. اس کی درجنوں مثالیں ہیں. کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے تو میں فوکس کرتا ہوں تفسیر کو، تو اس لیے خود مثالیں سوچیں
جہاں اللہ کا اور مخلوق کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب دو محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو جب ان دونوں محبوبوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے حکم کو فالو کرتا ہے وہ۔ اور اس سے ہمیں چوتھے نمبر پہ یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو ہم مصیبتیں، آفتیں، ایکسیڈنٹ، زلزلے، سیلاب اور یہ ساری ٹینشنیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے، بلکہ ہمیں اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس کا مطلب اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور اس سے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جب اللہ اس طرح سے اپنی مخلوق سے انتقام لے لیتا ہے تو آخرت میں کیا حال ہوگا۔ تو ہم لوگ نا بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں کہ بس ایک چیز ہم نے فرض کر لی، اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا میں انتقام لینے والا بھی تو ہوں۔ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہوں جو گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے تو میں انتقام لینے والا ہوں۔ تو انتقام کی صورتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کبھی تو یہ دنیا کے عذاب آتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے، لیکن بعض دفعہ اللہ کا عذاب نافرمانی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو عبرت کی آنکھیں اگر ہوں انسان کی تو اسے یہ دنیا کے عذابات اور آفتیں دیکھ کر ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو اللہ دنیا میں یہ کچھ دکھا رہا ہے آخرت میں اس کا انتقام کیسا ہوگا، اور یہ سوچ کے پھر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت میں کہیں کوئی ایسا الٹا کام تو نہیں کر رہے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جن بڑوں کی خاطر ہم، یعنی مثال کے طور پر ہم کسی سیاسی جماعت میں اور ہمارے سیاسی لیڈر الٹے الٹی باتیں کر رہے ہیں، الٹے الٹے کام کر رہے ہیں، اور ہم انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے ہر الٹے کام کو سیدھا کر کے پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور غلط باتوں میں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے عزت ملے، پیسہ ملے، تو بھائی یہی جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں نا کل قیامت میں اعلان کر دیں گے میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، اور پھر آپ کو افسوس ہوگا یار کاش ہم دنیا میں موقع ملے اور دوبارہ جائیں اور ہم ان سے برات کا اعلان کریں۔ تو سیاسی لیڈر ہو یا آپ کے کوئی جاہل پیر ہے، کوئی بدعتی پیر ہے، اس پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شرک کر رہے ہیں، بدعتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے جاہل پیروں میں کہ ان کے مریدین بس الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، تو یا آپ کے بڑے ہیں یا آپ کا کوئی آفیسر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام آپ کر رہے ہو۔ دفتروں میں ایسا بہت ہوتا ہے، مکھن لگا رہے ہوتے ہیں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، ناجائز تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی، تو یہ سب باتیں خلاف شریعت ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی۔ یاد رکھیں اپنے بڑے کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا، اسے عزت دینا یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا وہ مقام دو جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو کوئی بڑا ہے دنیا میں تو اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، ناجائز چیزوں میں فالو نہیں کرنا، یہ اس آیت کا میسج ہے۔ تو یہ رکوع تھا، اس میں جو اسباق ملتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہمارا وقت تو باقی ہے، اب 5 منٹ میں اگر اگلا رکوع پڑھوں گا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں رکوع وائز چلوں، یعنی جو ہمارا 40 منٹ کا جو ایپیسوڈ ہوتا ہے نا اس میں کوشش یہ ہم کریں گے کہ ایک پورا رکوع کمپلیٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کو سرچنگ میں پرابلم نہ ہو، یعنی لوگ یہ دیکھیں بھائی یہ آج یہ رکوع ہے، یہ پورا رکوع کمپلیٹ ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 40 منٹ کے اندر بعض دفعہ ایک رکوع کا آدھا ترجمہ ہوا ہوتا ہے، آدھا ترجمہ دوسرے ایپیسوڈ میں آتا ہے، پھر اس کی تفسیر تیسرے ایپیسوڈ میں، اور وہ بھی آدھی تفسیر، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اب اس کی کوشش کروں گا کہ رکوع وائز ہم چلیں، رکوع کے اعتبار سے ہم چلیں، رکوع وائز ہم چلیں، رکوع کے اعتبار سے ہم چلیں، اور ایک ایک رکوع کا ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی ہو، اور اس کی جو گرامر بھی ہو، اور اس میں جو علمی نکات ہیں وہ سب ایک ہی ایپیسوڈ میں ہوں، اور بہت زیادہ ہوا تو 2 ایپیسوڈ میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں، یعنی ایک رکوع کے اندر دوسرا رکوع داخل نہ کیا جائے، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔